الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنتوں کے تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث اور ان تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جن احادیث کا ہم تذکرہ کر چکے، جن سنتوں کا تذکرہ آ گیا۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرماوے اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا تذکرہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کیسے رکھتے تھے۔ اگر احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بالوں کے متعلق 3 قسم کے لفظ آئے ہیں کہ کبھی آپ وفرا رکھتے، کبھی لمہ اور کبھی جمہ رکھتے تھے۔ وفرا اس بال کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بال کانوں کی لو تک رکھتے، اور جمہ کہتے ہیں کندھوں تک رکھتے تھے، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو اور کندھے کے درمیان تک رکھتے تھے، جس کو احادیث میں لمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حلق تال ہونے کے مقابلے میں بال رکھنا سنت ہے۔ اس لیے میں آپ کو اپنا معمول بتاؤں، میں بھی لمبے بال تو نہیں رکھتا، لیکن جب بھی میں حجامت کے لیے حالق کے پاس جاتا ہوں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے بڑا نمبر جو ہو مشین کا وہ لگا دو، تاکہ کچھ نہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مشابہت جو ہم کر رہے ہیں قبول فرما لیں اور ہمارے لیے اس کی وجہ سے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا معمول بال رکھنے کا تھا، لیکن اگر کسی نے بال رکھ لیا، ہر ایک کے بال تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، آپ فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرم، جس کے بال ہو اسے چاہیے کہ بالوں کا اکرام کرے، بالوں کو سلیقے سے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شعب الایمان میں ہے کہ کان النبی یکثر دہن رأسہ ویسرح لحیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بالوں میں تیل لگاتے تھے اور داڑھی میں پانی سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ احادیث پر اگر غور کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سروں کے بالوں میں اتنا تیل لگاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پگڑی اور بالوں کے درمیان ایک کپڑا رکھتے تھے، اور وہ کپڑا تیل میں لت پت تیل سے بھرا ہوا ہوتا، اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بہت زیادہ سنت کے ارادے سے تیل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بال ہو بالوں کا اکرام کرے، تیل لگائے، داڑھی میں پانی سے کنگھی کرے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بال رکھ لیے ہیں تو کیا روزانہ کنگھی کرے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الترجل الا غبا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ مسلسل کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ روزانہ کنگھی کرنا، مسلسل کنگھی کرنا، یہ تو عورتوں عائشہ اور خدیجہ کا کام ہے، مردوں کے لیے یہ کام زیبا نہیں دیتا۔ اب جب آدمی کنگھی کرے گا تو کنگھی کرنے میں
किस तरीके को इख्तियार करें। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु तयम्मुन फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शअनि कुल्लिही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी जानिब को पसंद फरमाते थे, दाहिनी जानिब से इब्तिदा को पसंद फरमाते। आप जूते मुबारक दाएं पैर से आप जूते पहनने में दाहिनी जानिब को इख्तियार करते, व तरज्जुलिही कंगी करने में दाहिनी जानिब को इख्तियार करते, व तुहूरिही और गुस्ल करने में भी दाहिनी जानिब को। और आप फरमाती है वफ़ी शाअनि कुल्लिही, हर उमूर खैर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी जानिब को इख्तियार करते थे। इसलिए तेल लगाए, जब कंघी करे रोज़ाना करे, एक बार करे, मुसलसल आईने के सामने खड़ा न रहना चाहिए। और आईने में जब भी देखे तो आईने की जो मशहूर दुआ है वो भी पढ़ लिया करे, और फिर कंघी दाहिनी जानिब से करे। और हज़रत आयशा कंघी दाहिनी जानिब से करे, और फिर मांग निकाले या न निकाले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को बेमांग छोड़ देते थे, मांग नहीं निकाला करते थे, और मुशरिकीन बालों में मांग निकाला करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उन चीज़ों में जिसमें अल्लाह की जानिब से कोई हुक्म नाजिल न किया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद और नसारा अहले किताब की इत्तिबा करते। लेकिन फिर जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों में मांग निकालना शुरू कर दिया। इसलिए हमें भी चाहिए बालों में मांग निकाले और बीच में से निकाले। ये अहकाम तो थे बालों के इकराम के मुतालिक जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हिदायत की है। अब जब बाल कटवाने जाए, जब बाल काटने हो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, हमें किस तरीके को अपनाना चाहिए, जिस तरीके के अपनाने की वजह से इंशाअल्लाह कल क़यामत में फलाह और बहबूद पाने वाले बनेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रदी हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमरे उक़बा की रमी कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। जब जमरे उक़बा की रमी हो गई, कुर्बानी हो गई, अब हलक की बारी है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबर के पास गए हलक करवाने की गर्ज से। जब आप हालिक के पास गए तो हज़रत ने सबसे पहले अपनी दाहिनी जानिब बाबर को पेश किया ताकि दाहिनी जानिब के बाल काट दे, और बाबर ने ऐसा ही किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल मुबारक अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहीं जानिब पेश की, फिर हालिक ने बाहीं जानिब के बाल काट दिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल भी अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिए और हुक्म किया कि इन बालों को सहाबा में बांट दो। और बाल काटने के बाद बाबर को कटे हुए बालों का क्या करना चाहिए, अल्लामा आलमगीर लिखते हैं कि बालों को दफन कर देना चाहिए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान मुअज़्ज़म और मुकर्रम बनाया गया, और बाल भी इंसान का एक हिस्सा है, इसलिए हमें बालों का भी इकराम करना चाहिए और बालों को दफन कर देना चाहिए। अब अगर किसी के बाल सफ़ेद हो जाए तो क्या करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या हिदायत की है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहा अन नत्फ़ शैब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को उखाड़ने से मना फरमाया। ये हदीस सराहतन दलालत करती है इस बात पर कि सफ़ेद बालों को उखाड़ना ना चाहिए, सफ़ेद बालों को रखना चाहिए। लेकिन हज़रत फरमाते हैं इन्नल यहूदा वन नसारा ला यसबुगून, कि यहूद और नसारा सफ़ेद बालों में खिजाब नहीं लगाते, सफ़ेद को सफ़ेद ही छोड़ देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़खालिफूहुम, बालों में खिजाब लगा कर यहूद और नसारा की मुखालफत करो, इसलिए कि यहूद और नसारा बालों में खिजाब नहीं लगाते। लेकिन आपने तंबी भी फरमाई, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यकूनु कौमन यग़ज़बून फ़ी आखिर ज़मान बिस्सवाद का हवासिल हमाम, कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कबूतर के सीने की तरह,
کبوتر کا سینہ کالا ہوتا ہے، کبوتر کے کالے سینے کی طرح بال پر کالا خضاب لگائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یریحون رائحۃ الجنہ، کالا خضاب لگانے والے جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ اس مسئلے امت کی رہنمائی فرمائے۔ کالا خضاب نے لگائے، اگر لگانا ہو ڈارک براؤن لگا دے، وہ بھی کالے ہی کی طرح ہے، ڈارک براؤن لگا دے۔ کالا خضاب لگانے سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا نہ چاہیے۔ کیوں؟ ایک اور حدیث میں ہے وَهُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ، سفید بال یہ تو مومن کا نور ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہو گئے وہ اس کے لیے نور ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں چھوٹا سا سوال یہ ہے، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفید بال کو نہ اکھیڑو، چھوڑ دو، اور آپ فرماتے ہیں کہ سفید بالوں میں خضاب لگاؤ، خضاب لگانا سنت۔ تو یہ تو تھوڑا چھوٹا سا سوال وارد ہوا، تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بالوں کو رنگنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کے لیے دیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بال حالت اسلام میں سفید ہو پھر حدیث پر عمل کرتے ہوئے بالوں میں خضاب اور مہندی لگائے، وہ مومن اس حدیث کی فضیلت میں شامل ہے، فضیلت سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو کر ہی رہے گی۔ شرط کیا ہے کہ بال سفید ہونے چاہیے اور اس کے اکھیڑنا نہ چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سفید بال والوں کو اللہ تعالیٰ بالوں میں خضاب لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خضاب کالا نہ لگائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال کے متعلق لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ امت محمد کے طریق پر نہیں ہے، وہ اسلام کے طریق پر نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بال کٹوانے میں یا بال رکھنے میں غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے نبی لعنت کر رہے ہیں ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب یہ مشابہت بال رکھنے میں بھی، بال کو کٹوانے میں بھی ہو سکتی ہے، بال زینت میں بھی، بول چال میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہمیں کفار کے طریقوں پر بال کٹوانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی مرد داڑھی کاٹتا ہے تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر برقع، بغیر اوڑھنی کے بغیر اوڑھنی کے گھومتی پھرتی ہے تو یہ مردوں کے مشابہت، اور اپنی پائجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہے تو یہ مردوں کی مشابہت ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی کی لعنت ہے، مردوں کو چاہیے کہ مرد حضرات بھی اپنے آپ کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچائے، اس میں بھی نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل کے ساتھ ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وبارک علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔